السلام علیکم دوستو، آج ہم پھر سے حاضر ہیں انفارمیٹیو لاؤنج کی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ دوستو، آج ہم آپ کو ایک ایسا ایمان افروز واقعہ سنانے جا رہے ہیں جس سے ثابت ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور امام الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مان کر چلنے میں ہی بھلائی ہے۔ دوستو، حضرت ابو بکر بن الفضل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرا ایک رومی نو مسلم دوست تھا۔ ایک بار میں نے اسے اسلام لانے کا سبب پوچھا، اس نے بتانے سے انکار کیا۔ میں نے اصرار کیا اور کہا کہ تمہیں ضرور بتانا ہوگا، تو اس نے بتایا کہ اسلام لانے سے قبل ایک مرتبہ مسلمانوں کی فوج نے ہمارا محاصرہ کیا۔ ہم نے محاصرے میں سے نکل کر ان سے لڑائی کی، جس کے نتیجے میں طرفین سے متعدد قتل ہوئے اور کئی آدمی قیدی بنائے گئے۔ ہم نے 10 مسلمانوں کو گرفتار کیا۔ میں روم کے عیسائیوں میں اونچے مرتبے والا شخص شمار ہوتا تھا۔ میں نے مسلمان قیدیوں کو اپنے نوکروں کے سپرد کیا تاکہ وہ ان کی نگرانی کریں۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ ایک نوکر نے ایک مسلمان قیدی سے کوئی چیز لے کر اسے کچھ دیر کے لیے آزاد کیا۔ مسلمان نے نماز ادا کی۔ میں نے اس نوکر کو مارا اور پوچھا کہ تو نے اس مسلمان قیدی سے کیا لیا تھا؟ نوکر نے کہا کہ یہ مسلمان ہر نماز کے وقت مجھے 1 دینار دیتا ہے اور میں اسے نماز پڑھنے کے لیے کھول دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا کہ اس مسلمان کے پاس کوئی مال ہے؟ نوکر نے کہا کہ اس کے پاس مال تو نہیں، البتہ نماز سے فراغت کے بعد یہ مسلمان اپنے ہاتھ زمین پر مارتا ہے اور 1 دینار زمین سے اٹھا کر مجھے دے دیتا ہے۔ نو مسلم رومی دوست کہنے لگا کہ میں نے بھی اس مسلمان کو آزمانا چاہا، چنانچہ دوسرے دن میں نے اس نوکر کا لباس پہنا اور نوکر سے کہا کہ آج تمہاری ڈیوٹی میں خود دوں گا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا تو اس نے اشارہ کیا کہ میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں اور 1 دینار تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا کہ نہیں، میں 2 دینار لوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں تمہیں 2 دینار دوں گا۔ میں نے اسے نماز کے لیے کھولا۔ اس نے نماز پڑھی۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوا تو اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور مجھے 2 نئے دینار زمین سے اٹھا کر دے دیے۔ عصر کے وقت پھر اس نے حسب عادت اشارہ کیا۔ میں نے اسے اشارے سے بتایا کہ میں 5 دینار لوں گا۔ چنانچہ اس نے نماز ادا کرنے کے بعد 5 دینار دے دیے۔ چنانچہ مغرب کی نماز کے وقت اس نے پھر کہا تو میں نے کہا کہ میں 10 دینار لوں گا۔ اس نے 10 دینار دے دیے۔ عشاء کی نماز کے وقت میں نے کہا کہ میں 20 دینار لوں گا۔ اس نے مان لیا اور نماز کے بعد ہاتھ زمین پر مار کر 20 دینار اٹھا کر مجھے دے دیے۔ پھر اس نے کہا کہ جو جی میں آئے مانگ، میرا مولا بہت غنی اور سخی ہے، میرے سوال پر وہ مجھے دینے میں بخل نہیں کرتا۔ پھر نو مسلم رومی دوست کہنے لگا کہ میں رات کو سو گیا اور میرا دل اس مسلمان قیدی سے بہت زیادہ متاثر ہوا۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی ولی اللہ ہے۔ میرے دل میں اس کی محبت و عظمت پیدا ہو گئی۔ صبح میں نے اس مسلمان بزرگ کی بیڑیاں کھول دی اور انتہائی احترام و اکرام کے ساتھ انہیں کپڑے پہنائے اور انہیں اس بات کا اختیار دیا کہ چاہے تو وہ میرے پاس نہایت عزت سے رہیں اور اگر چاہیں تو واپس اپنے ملک چلے جائیں۔ انہوں نے کہا کہ میں واپس اپنے ملک جانا چاہتا ہوں۔ میں نے انہیں پہنچانے کے لیے ایک خچر کا انتظام کیا۔ میں نے خود انہیں خچر پر سوار بھی کیا۔ جب زیادہ راہ دے کر انہیں رخصت کرنے لگا تو انہوں نے میرے لیے دعا کی، اللہ تعالیٰ تمہیں اس دین پر موت دے جو دین اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہو۔ نو مسلم رومی نے کہا اللہ کی قسم، اس مسلمان بزرگ کی یہ دعا ابھی پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ میرے دل میں اسلام کی محبت پیدا ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے غلاموں میں سے 10 غلام اس کے ساتھ بھیجے اور ان کی حفاظت و آرام کی تاکید کی۔ میں نے اس بزرگ کو دوات اور کاغذ بھی دیا اور ان کے اور اپنے مابین تعارف کی ایک پوشیدہ علامت طے کی کہ خط میں سلامت کا حوالہ دینا، تاکہ مجھے یقین ہو جائے کہ یہ خط واقعی آپ نے بھیجا ہے اور آپ بخیریت و عافیت گھر پہنچ گئے ہیں۔ میں نے انہیں تاکید کی کہ آپ نے گھر پہنچتے ہی میری طرف خط لکھنا ہے۔ چنانچہ وہ روانہ ہوئے۔ نو مسلم رومی نے کہا کہ ہمارے شہر اور ان کے شہر کے درمیان 5 دن کی مسافت تھی، اس لیے آنے جانے پر 10 دن لگنے تھے، لیکن 6 دن میرے غلام واپس آ گئے اور ان کے پاس اس بزرگ کے ہاتھ کا لکھا ہوا خط بھی تھا۔ خط میں وہی پوشیدہ علامات درج تھیں۔ میں نے اپنے غلاموں سے جلدی واپس آنے کی وجہ پوچھی تو کہنے لگے کہ جس وقت ہم آپ سے رخصت ہوئے تو وہ بزرگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم ایک ہی ساتھ میں بغیر تھکان اور تکلیف کے منزل و مقصود پر پہنچ گئے۔
البتہ واپسی پر مسلسل 5 دن کا سفر کر کے بڑی تکلیف و تھکاوٹ کے ساتھ ہم پہنچے۔ نو مسلم رومی کہنے لگا کہ میں نے یہ بات سن کر اسی وقت پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ و ان دین الاسلام الحق، یعنی میں نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا اور اس بات پر یقین کیا کہ دین اسلام ہی سچا دین ہے، اور یہ اللہ عز و جل کا خاص انعام و احسان ہے، اور اب میرا یہ حال ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان قیدی کی برکت سے مجھے اسلام و ایمان جیسی عظیم دولت سے سرفراز فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے دین اسلام کے احکام سمجھنے کی توفیق بخشی، نماز کی، روزوں کی، ذکر اللہ کی اور دیگر انواع عبادت کی توفیق نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص فضل و کرم سے ظلمت کفر سے نکال کر توحید و نور سے میرا سینہ اور میری زندگی منور کر دی۔ دوستوں اور بزرگوں، سچے مسلمان کا حال اور ان کے ساتھ اس کے رب کا معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ آپ نے ابھی ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی مسلمان بنائے اور ہمیں اپنے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت جلد حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔